بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول گلبرگ پی ایف فیڈ کیمپس کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ٹیچر نتاشا جماعت ششم میں کتاب اسلامیات کا آج میں مضمون پڑھاؤں گی۔ 5واں باب، 5واں ہفتہ اور سبق نماز اور نماز کی فضیلت اور اہمیت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارا کسی چیپٹر کا پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیپٹر کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء روانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اس سبق میں ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کس لیے اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ بندے کا اللہ عز و جل سے اس طرح ملاقات کرنا کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان صرف اور صرف کس کی طرف ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتی ہے۔ نماز اللہ سے مدد مانگنا سکھاتی ہے۔ نماز مساوات سکھاتی ہے۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، جماعت زندگی اپنانا سکھاتی ہے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا سکھاتی ہے، مسلمانوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا سکھاتی ہے۔ اسلامیات کی کتاب میں صفحہ نمبر 14۔ نماز مفہوم۔ نماز کو عربی زبان میں صلوات کہتے ہیں۔ صلوات کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ اسلام میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ادا کرنا سکھائی ہے۔ کہ نماز کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادا کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اہمیت۔ دین اسلام میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو سب مسلمان پر یکساں فرض ہے۔ نماز مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ظاہر کرتی ہے، مطلب مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے زیادہ بڑا فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں تاکید کی ہے، نماز کی بار بار تاکید کی ہے۔ جس نے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ نماز ہی ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم ملا ہے وہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ ہم نماز پڑھ کر اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھک کر بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مکمل اطاعت کریں اور نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ کوئی کوتاہی نہ کریں مطلب کوئی غلطی نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ فضیلت۔ اب پڑھتے ہیں فضیلت کہ نماز کی کیا کیا فضیلت آئی ہے۔ اسلام میں نماز کی بہت فضیلت آئی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مطلب پکا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نیز نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک کچھ نہیں کہ نماز بے حیائی اور کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ احساس ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ایک مسلمان میں نظم و ضبط اور نفس اور اخوت، ہمدردی، قانون کا احترام اور اتحاد مساوات اور وقت کی پابندی جیسی خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ مطلب نماز ہمیں کیا کرتی ہے؟ نماز ہمیں وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے کہ ہم ہر نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو اس سے انسان میں وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ فرائض۔
نماز کے دو قسم کے فرائض ہوتے ہیں. ایک قسم کے فرائض نماز سے باہر ہوتے ہیں، مطلب نماز شروع کرنے سے پہلے ان کے کچھ فرائض ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، یہ نماز سے پہلے پورے کرنا ضروری ہوں گے. اور دوسری قسم کے فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے. ایک کو نماز کے فرائض اور ایک کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے. پہلے ہم پڑھیں گے کہ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں. نماز کے ارکان: کلمہ طیبہ، طہارت، ستر. نماز کے شرائط کون کون سے ہیں؟ طہارت، ستر، قبلہ رخ ہونا، وقت بندی کرنا، نیت کرنا. ٹھیک ہے. طہارت کا مطلب ہے پاکی کرنا، خود کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا. ستر کا مطلب ہے جسم کو چھپانا. قبلہ رخ کرنا مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، اور وقت مطلب نماز کو وقت پر پڑھا جائے. اور نیت مطلب نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اب آتے ہیں ارکان نماز کی طرف. ارکان نماز کیا ہے؟ درج ذیل ارکان نماز ہے، اگر یہ پورے نہ کیے تو اس سے نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر کہنا، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، یہ اللہ اکبر کہنا. قیام کرنا، قیام کے معنی سیدھا کھڑا ہونا ہے. اور قرات کرنا مطلب قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا، کہ اتحیات اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھنا. قرات نماز کے دوران ان قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا. رکوع عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں گھٹنوں پر رکھ جاتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں. عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جاتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں. رکوع کی حالت میں سر، گردن اور کمر ایک جیسی جھکی ہونی چاہیے. نماز اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار ہو. سجدہ قیام اور رکوع کے بعد انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی رکھنی چاہیے. قاعدہ یا تشہد. قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جبکہ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. تشہد میں نمازی بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور آخری قاعدے میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھی جاتی ہے. سلام. تشہد، درود اور دعا کے بعد دعا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہم ربنا اے ربی جعلنی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو دعا کہتے ہیں. کے بعد نمازی سلام کے بعد اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے کہ درود شریف، تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں. تو اس سے ہماری نماز پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ہماری نماز اس میں ختم ہو جاتی ہے. اس چیپٹر کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس میں ہم نے نماز کی اہمیت، نماز کا مفہوم اور نماز کی فضیلت، اور ساتھ میں ہم نے نماز کے فرائض پڑھے ہیں کہ نماز کے دو طرح کے فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو شرائط کہا جاتا ہے جو نماز کے باہر ہوتے ہیں، اور ایک کو ارکان کہا جاتا ہے جو نماز کے اندر ہوتے ہیں. شرائط میں طہارت، ستر، قبلہ رخ ہونا، وقت بندی کرنا اور نیت ہے. اور نماز کے ارکان میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ و تشہد اور سلام ہے. ٹھیک ہے. اس چیپٹر کو گھر میں 2 سے 3 بار پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور چیپٹر کلاس میں جو آپ کے لیے فل ان دا بلینکس دیے گئے ہیں ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے. شکریہ.